بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ شروع کی ہوئی ہے، اور جیسا کہ کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے متعلق آپ کے جو آباء و اجداد گزرے ان کے متعلق کچھ نہ کچھ آگاہ کیا گیا، اور آج حضور کے والدین کے متعلقہ کچھ نہ کچھ شیئر کیا جائے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم، آپ کا نام جو ہے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک جن جن پشتوں سے منتقل ہوا وہ ساری کی ساری اہل ایمان اور تقوی والی تھی، جتنی آئی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اگر تعارف پیش کیا جائے تو آپ کے نام سے ہی آپ کا ایک مومن ہونے کی ایک دلیل ہے۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ رب ذوالجلال کے ہاں دو نام بڑے مقبول ہیں، اہمیت کے حامل اور پسندیدہ ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ یہ دو نام اللہ رب العالمین کو بہت ہی پسند ہے۔ گویا حضور کے والد محترم کا جو نام نامی ہے عبداللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک پسندیدہ نام ہے۔ یہ بھی آپ کے ایک ایمان ہونے اور مومن ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اچھا، آپ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ جو کتابوں کے اندر ملتا ہے، جیسا کہ کل ہم نے کہا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آب زمزم شریف کا کنواں تعمیر کیا۔ اچھا، یہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آب زمزم کا کنواں تعمیر کیا تو اس وقت آپ کے ساتھ بہت کم لوگ شامل ہوئے تھے، آپ کو قلت محسوس ہوئی لوگوں کی۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک منت مانی، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ ایک منت مانی، جب کنواں کھودا اور ساتھ بالکل تھوڑے بندے تھے، بڑی مشقت کے ساتھ اس کی تعمیر کی، تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منت مانی، مولا مجھے 10 بیٹے عطا فرما۔ کتنے؟ 10۔ اور فرمایا مولا اگر میں ان 10 بیٹوں کو اپنی زندگی میں جوان دیکھ لوں گا نا تو ان 10 میں سے ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ منت مان۔ پھر وقت آیا کہ اللہ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو 10 بیٹے عطا کیے۔ جب وہ جوان ہوئے نا تو کسی طرح توجہ ملی کہ میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں منت مانی تھی کہ اللہ نے مجھے 10 بیٹے دی اور جوان ہوئے، اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھے تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اب کیا کیا؟ آپ نے سارے بیٹوں کو یعنی 10 بیٹوں کو جمع کیا اور یہ اپنی منت سنا دی۔ اچھا، اب فیصلہ یہ ہوا کہ قرعہ ڈالتے ہیں، جس بیٹے کا نام نکلے گا اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں گے۔ اچھا، اب وہ 10 کا قرعہ نکالا تو 10 میں سے جس شخصیت کا نام نکلا ان کا نام حضرت عبداللہ ہے، یعنی وہ جو پرچی نکلی وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکلی۔ اب کیونکہ اس منت کو پورا کرنا تھا، آپ نے اپنے ارادے پر پختہ ہوئے اور اپنے بیٹے، اور پیارا بھی بڑا تھا، ان 10 میں سے سب سے جو لاڈلا اور پیارا بیٹا تھا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ لیکن کیونکہ اللہ کے ہاں منت مانی تھی اور
اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ بھی ایک مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، تو آپ منت کو پورا کرنے کے لیے صفا اور مروہ کی طرف جب بڑھے تو اہل مکہ پیچھے پیچھے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے عبد المطلب کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی اور قرہ نکالا ہے، عبداللہ کا قرہ نکلا ہے۔ مکہ والوں نے کہا ہم تو اس پیارے بچے کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ اب اہل علم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ آپ 10 اونٹوں کا ساتھ رکھیں، قرہ رکھیں اور ساتھ اپنے بیٹے کا قرہ رکھیں، جس کا نکلے اس کو قربان کر دینا۔ اچھا یہ شرط منظور ہوگی۔ اب ایک طرف 10 اونٹوں کا قرہ ہے، پرچی ہے، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام ہے۔ نکالی تو نکل آئی حضرت عبداللہ کی۔ لوگوں نے کہا پھر ایک ٹرائی کی جائے، پھر حضرت عبداللہ کی نکل آئی، پھر حضرت عبداللہ کی نکلی، یہاں تک کہ 100 اونٹ کی پہنچ گئے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اب جب 10 یعنی 100 اونٹ نکل گئے قربان ہونے کے لیے، تو اب 11ویں دفعہ قرہ اونٹوں کا نکل آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں 100 اونٹ مقبول ہو گئے۔ اچھا جی، اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرمائے مجھے اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب 3 دفعہ اونٹوں کا قرہ نہ نکل آئے۔ اب 3 دفعہ مسلسل اونٹوں کا قرہ نکلا، یوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کو ذبح ہونے سے بچانے کے لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ اچھا یہاں ایک حدیث پاک بھی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے آباء و اجداد کا تعارف کروایا نا ایک موقع پر، تو آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جو 2 ذبی باپ کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبی لوگوں کا بیٹا ہوں، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ حضور کا نسب حضرت اسماعیل سے چل رہا ہے اور حضرت اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دمبا نیچے لے آیا ہے جی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی ہاں قربانی کے لیے پیش ہو چکے تھے، لیکن کیونکہ نور محمدی آپ کے پشت میں چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی کو قبول کر کے حضور کے والد میں اپنے محبوب کا نور بچا دیا۔ یعنی کہ یہ بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اب یہ جو واقعہ ہوا تو پھر مزید حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شہرت اور آپ کی عزت میں معاشرے کے اندر اضافہ ہوا، تو کیونکہ آپ بڑے حسین اور جمیل تھے، حسین جمیل کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، حسین تھے، اور کئی عورتوں نے حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب کو نکاح کے والے سے کہا کہ ہم سے نکاح کر لیں، ہم سے نکاح کر، لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ ایسی بیٹی ملے کہ جو پارسا نیک ہو۔ اچھا اب آپ کے نکاح کا بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا ذبح ہونے کا، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم میں وہ نشانیاں پائی جا رہی تھی جو کتابوں کے اندر لکھی تھی کہ ان کا والد ایسا ہوگا۔ اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، تھوڑا سا سمجھیے گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ہی سابقہ کتب کے اندر آپ کے واقعات موجود تھے، یعنی آپ کے والد سے پہلے ہی ذکر کیا ہوا تھا کہ ان کا والد ایسا ہوگا، ان کی والدہ ایسی ہوگی، جب وہ آئیں گے تو اس طرح کے آثار نظر آئیں گے، یعنی آپ کی آمد سے پہلے ہی یہ تذکرہ ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اچھا یہودی پہچان گئے تھے، کیونکہ یہودی اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، یہودی یہ پہچان چکے تھے کہ یہ جو عبداللہ ہے اس کی پہچانی میں وہ آخری نبی کا نور نظر آ رہا ہے۔ اچھا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جانی دشمن بن گئے، انہوں نے کئی مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذلہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ اچھا اب وہ پیچھے پیچھے ہوتے تھے کہ کہیں موقع ملے تو ان کو قتل کر دیں، کہ وہ آخری نبی آئے نہ، ہمارا دین ہی باقی رہے، یعنی اصل ریزن یہ تھی کہ یہودی دین قائم رہے، آخری نبی والا دین نہ آئے۔ اچھا اب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک دن جنگل میں گئے،
یہودیوں نے سمجھا موقع بڑا اچھا ہے، وہ پیچھے پیچھے چلے گئے، انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ اب اللہ نے حضرت عبداللہ کو کیسے بچایا؟ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچانے کے لیے اللہ نے ایسی مخلوق بھیجی جو دنیا میں نہیں تھی، ان سب یہودیوں کو بھگا دیا۔ اچھا، یہ واقعہ حضرت وہب بن عبد مناف دیکھ رہے تھے، انہوں بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسی مخلوق آئی ہے، اس بندے کو اس نے بچا لیا ہے۔ یہ وہب بن منبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم ہے۔ اچھا، حضرت وہب بن منبہ، حضرت وہب بن عبد مناف بھی یہی چاہتے تھے کہ میری بیٹی آمنہ جو ہے اس کو بھی کوئی نیک اور صالح خامد مل جائے۔ اچھا، جب وہ دیکھا نا کہ یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود ہیں، تو آپ نے پیغام نکاح حضرت عبد المطلب کے ہاں پہنچا دیا، کیونکہ حضرت عبد المطلب بھی چاہتے تھے کہ کوئی اچھی اور نیک سیرت عورت مل جائے میرے بیٹے کے لیے۔ اب کیونکہ وہ ساری نشانیاں موجود تھیں، اب کیا ہوا، ان دونوں کا نکاح ہو گیا، یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 24 سال تھی۔ کتنی سال؟ 24 سال تھی۔ اچھا، جب یہ نکاح ہو گیا اور نور محمدی سرکار صلاۃ والسلام کے والد محترم میں چمک رہا تھا، تو بڑے عجیب و غریب واقعات بھی شروع ہونے لگ گئے۔ کیسے؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ خشک گھاس پر بیٹھتے نا، خشک گھاس پر، حضرت عبداللہ اللہ حضور کے والد کے بیٹھنے کی برکت سے اس خشک خاک کو سبزے میں تبدیل فرما دیتا۔ اچھا، اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعراء اتنا، یعنی آپ کی شہرت اتنی اضافہ ہو گیا کہ آپ کسی خشک درخت، ایسا درخت جو خشک ہو چکا ہوتا تھا، اس کے نیچے بیٹھتے تو اللہ اس کو ہریالی نصیب فرما دیتا۔ یعنی یہ آپ کے بارے، آپ کے جو ہے وہ یہ شروع ہو گئے۔ اچھا، جب سرکار صلاۃ والسلام کے والد اور والدہ کا نکاح ہوا تو 2 ماہ حمل کو ہو چکے تھے، تو آپ کے والد محترم نے یعنی حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کہیں تجارت کے لیے بھیجا، تو وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت انتقال جب ہوا حضرت عبداللہ کا، تو اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی، یعنی 25 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ اسی طرح اگر سرکار صلاۃ والسلام کی والدہ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام آمینہ ہے اور ان کے والد کا نام وہب بن عبد مناف ہے، اور ان کے والدہ کا نام برہ ہے، اور یہ دونوں ایمان والی شخصیات تھیں، یعنی یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ آپ کے ایمان کے متعلقہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ تو ایمان والے نہیں ہیں، تو ان کے لیے اس سوال کا یہ جواب ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے حضور کے آباء و اجداد جو تھے، یہ دین ابراہیم پر تھے۔ کس پر تھے؟ دین ابراہیم، اور اللہ کو ایک مانتے تھے اور عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ میں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ آپ غار میں تشریف لے کے جاتے تھے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اعتکاف بھی کیا کرتے تھے، اور کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس کے متولی بھی سرکار کا خاندان تھا، اس کی حفاظت کرنے والے بھی سرکار کے خاندان۔ سب سے پہلی حضور کے والدین کے ایمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے دین ابراہیم پر قائم تھے، اور دوسری ان کے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کا وصال ہو چکا تھا۔ یعنی ایمان پر شک تو تب کریں کہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا ہو اور انہوں نے ایمان نہ لایا ہو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے یہ پہلے وصال کر گئے۔ اچھا، تیسرا جو اہم دلیل بیان کی جاتی ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجت الوداع کے بعد یا اس سے چند دن پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم الہی سے اپنے والدین کی قبروں پر جب گئے تو ان کو زندہ کیا۔ اچھا، یہ بھی میں بڑی اتھینٹک اور بڑی دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ سرکار نے اپنے ظاہری وصال سے پہلے اپنے والدین کی قبور پہ جا کے ان کو زندہ کیا اور اپنے دین کا کلمہ پڑھایا۔ یعنی یہ بھی حضور کے والدین کے ایمان کی دلیل ہے۔
اچھا اب یہ کوئی سوال کرے گا کہ زندہ کیسے ہوگے؟ دیکھو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور آپ میں جو خصوصیات اللہ نے رکھی ہے وہ سارے انبیاء کے ساری خصوصیات آپ کے اندر موجود ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا۔ تو حضور کا اپنے والدین کو زندہ کرنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ بڑی اتھینٹک بات ہے، کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والدین کی قبر پر گئے، ان کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد ان کو کلمہ پڑھایا اور اپنی شریعت میں داخل کیا۔ اللہ رب العالمین حضور کے والدین کا صدقہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرمائے اور اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔